لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد و آل محمد. ماہ محرم کی پہلی تاریخ، یا اب یوں کہیے شب تو شب دوم ہے ماہ محرم. قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں خصوصاً اور آپ تمام عزاداروں کی خدمات میں عمومی طور پر اس ماہ محرم کی آمد کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ عزا میں خلوص نیت کے ساتھ حضرت کی عزاداری کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ. بلکہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خصوصی دعا فرمائیے، اس لیے کہ اپنی دعا میں وہ دم نہیں ہے. جناب موسیٰ پر اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی؟ تو اللہ نے کہا اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے، اس لیے کہ ہم نے جو گناہ کیا اپنی زبان سے کیا ہے، آپ کی زبان سے تو کیا نہیں ہے. تو آپ دعا کریں گے تو اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے، بلکہ یقینی ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نالائق کو توفیق عطا فرمائے کہ حضرت کی بارگاہ میں صحیح معنی میں خراج عقیدت پیش کر سکوں انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، وہ بھی مشہور ہے، آپ کو یاد ہے. جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے وہ بھی مشہور ہے، آپ کو الحمدللہ ان مجالس کے طفیل میں یاد ہے. اور دھیرے دھیرے پھر کل پرسوں سے اس آیت اور حدیث کے ذیل میں آئیں گے. ابتدائی مرحلے میں آج اور کل جو گفتگو کرنی ہے، پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. گویا نبی نے نسخہ دے دیا کہ ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین علیہ السلام کے نجات مل سکتی ہے. معاملہ شروع ہوتا ہے رجب کے آخری عشرے سے، بلکہ تھوڑا پہلے. رجب کا آخری عشرہ ہے،
امام حسین سلام اللہ علیہ مسجد میں ہے، عشاء کے بعد کا وقت، شاید یہی وقت رہا ہو، اور وہیں مسجد میں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک لڑکا آیا اور آن کے اس نے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں آتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام کی طرف دیکھا، مطلب یہ اتنی رات کو دربار میں بلانا کیا مطلب ہوا، شاید یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ امام کا جواب ہوا کہ میرا خیال ہے، اس لیے کہ روایت میں لفظ انی اظن، میرا خیال یہ ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور معاملہ بیعت کا ہے، میٹر بیعت کا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا مگر میں نہیں جاؤں گا۔ تو امام نے کہا بھئی وہ تمہارا میٹر ہے، تم جاؤ یا نہ جاؤ، مگر میں جاؤں گا۔ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ یہیں سے شروع ہوگی دھیرے دھیرے انشاءاللہ، اس لیے کہ کربلا کی پوری داستان یہ بنیاد ہے شیعی سماج کی سیاست کی، کہ ایک شیعہ سماج کو اس کی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ان فتنوں اور فساد کے درمیان کیا سیاست ہونی چاہیے، یہ ہم کو کربلا سے ملتا ہے۔ صلوات برم، آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ میں بولیے جاؤں گا۔ اچھا ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ ادھر تو کافی دنوں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس علاقے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اس مجلس کو، ورنہ تو وہ بعد والی جو 12-1 بجے رات میں ہوتی تھی اس کو تو پڑھا ہم نے کئی سال۔ تو ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ بیسکلی جو ہے وہ آدمی چاہے جو بن جائے، لیکن جو اس کا بنیادی کام ہوتا ہے، جو بنیادی پیشہ ہوتا ہے، وہ اس سے اپنی جان چھڑا نہیں پاتا۔ میں بیسکلی جو ہے وہ 90 سے لے کر کے اور پچھلے 2024 تک میں ایک مدرسے سے متعلق رہا، درس و تدریس کا، تو وہ عادت خراب ہو گئی ہے کلاس کی طرح بیچ بیچ میں پوچھ لینے کی۔ اس سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں مگر عادت ایسی خراب ہو گئی کہ ہو نہیں پاتا۔ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ نہ ہو، کہ جو سامنے بیٹھے وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، لیکن مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہے، بس ایک چیز تو یہ کہ عادت بن گئی ہے، دوسرے یہ کہ سوال سے یہ ہوتا ہے کہ پبلک جڑی رہتی ہے خطیب سے، بس۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب حضرت نے جواب میں کہا کہ میں تو جاؤں گا۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، آپ بتائیے کیا واقعاً ولید کے بلانے پر امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو جانا چاہیے تھا؟ سوال نمبر 1۔ پہلے آپ خود غور کر لیجئے، ولید کے دربار امام حسین کیا ہیں اس پر میں بحث نہیں کروں گا۔ وہ حسین جس کے لیے رسول اللہ سجدے کو طول دے دیں، وہ حسین جن کو رسول اللہ کاندھے پہ لے کے چلیں، وہ حسین کہ جب کسی نے کہا کیا بہترین سواری ہے تو حضرت نے کہا میاں یہ کیوں کہتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کیا بہترین سوار ہے؟ تو جس کو رسول اللہ بہترین کہے اس کو بلا رہا ہے ایسا آدمی جو شراب پی کے نماز پڑھاتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ صلوات بر محمد، غور کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا سوال یہی ہے کہ ایک طرف وہ عظمت کا منارہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، اور ایک طرف اتنے پست لوگ، لیکن بظاہر حکومت ہے، اقتدار ہے، تو کیا حضرت سید الشہداء کو، پھر دہراؤں اپنا سوال،
آپ لوگ سب ہم کو مت دیجیے، اپنے دل میں جواب دیجیے کہ اگر آپ ہوتے اس جگہ پر اور آپ کو اس طرح بلایا گیا ہوتا تو کیا آپ جانا پسند کرتے؟ سوال نہیں نا، آپ نے گردن ہلا دی۔ تو جب ہم جیسے لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے یہاں نہیں جانا چاہیے، تو سوال یہ ہے امام حسین علیہ السلام کیوں گئے؟ پہلا سوال یہاں سے ہے۔ جواب: مولا میں نے ابھی اس مجمع سے پوچھا، یہ سامنے بیٹھے لوگوں نے گردن ہلائی، ہم ہوتے تو نہ جاتے، مولا آپ کیوں چلے گئے؟ پھر ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ پورے تشیع کی سیاست کو طے کر رہا ہے کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات میں۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ مولا آپ کیوں گئے؟ جواب: دیکھو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہندوستانیوں کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہماری کیا خطا ہے صاحب کہ دنیا کا کوئی آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ مولا کیوں گئے، ہندوستانی نہیں پوچھ سکتا؟ کا اس لیے کہ اتنے احتیاط کے باوجود، اتنے سب کے باوجود تمہارے ہندوستان بمبئی میں ایک آدمی آج بھی پیدا ہو گیا اس طرح کا کہ جو یزید کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہے۔ اتنی احتیاط کے بعد تو یزید کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہے۔ اگر میں نہ جاتا تو کیا کرتا؟ وہ لڑکا جب بلانے آیا تو بھگا دیتے، بھگ جاؤ یہاں سے، شرابی کبابی، نماز پڑھا دی اس نے 4 رکعت جو ہے وہ شراب پی کر کے، میں بھلا فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، اس کے بلانے پہ جاؤں گا، بھاگو یہاں سے۔ اگر یہ جواب دے دیتے، دیکھیے اب زبان کا کوئی بہت فرق نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں آج کل جو میڈیا کا حال ہے، ایک لفظ نیا ایجاد ہوا اور چل پڑا ہے، گودی میڈیا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ گودی میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی آغوش میں بیٹھ کر کے اب وہ جو صاحب آغوش کہہ رہا ہے وہ بیان کیجئے۔ آپ غور کر رہے ہیں نا؟ پالتو میڈیا کہہ لیجئے۔ تو یہ گودی میڈیا، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج جیسے گودی میڈیا ہے ویسے ہی اس زمانے میں گودی مورخ ہوا کرتے تھے۔ صلوات دربار، سمجھ آ گئی نا؟ آپ سمجھا لے گیا میں آپ کو۔ تو عجب نہیں حضرت کا جواب یہ ہو کہ اتنی احتیاط کے باوجود تو تمہارے یہاں بمبئی میں بیٹھ کے وہ آدمی یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے، اگر میں نہ جاتا اور ڈانٹ کے بھگا دیتا تو اس زمانے کا گودی مورخ یہ لکھتا کہ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا۔ وہ تو امام حسین نے اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ پوری کربلا کی داستان میرے ذمے بھی یہ گودی مورخ ڈال دیتا۔ لہذا حضرت نے کہا میں جا دوں گا۔ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر سمجھے چلے گئے، سب پتا تھا کہ کیوں بلایا گیا۔ ایک تو پہلے ہی عبداللہ ابن زبیر سے کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ میٹر ہے۔ اب آئے گھر، اس کے بعد کیا ہوا بولیے؟ کتنے لوگوں کو لے گئے بولیے سر؟ 18۔ یہ 18 لوگ کون تھے؟ بنی مدینے میں اور کوئی نہیں تھا، 2-4 لوگ اور لے لیتے، ابھی تو جو ہے وہ شہادت اور جان وان کا معاملہ نہیں تھا نا، ابھی تو خالی جو ہے وہ، لیکن ایک کو نہیں لیا امام نے، 18 لے گئے، لیکن سب کون تھے؟ یہ سبق ہم کو آپ کو کربلا کے پہلے دن مل رہا ہے۔ آپس میں مت لڑو، سب سے زیادہ اعتبار انسان کو اپنے خاندان پر ہونا چاہیے۔ دنیا سے دوستی کر کے
اپنے گھر میں لڑائی، آدمی کچھ ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد، یہ امام حسین کی وہ تربیت ہے۔ آئے اور اس کے باوجود کسی کو اندر نہیں لے گئے۔ ابھی اس پر بھی بات ہوگی، باہر چھوڑ دیا، اندر پہنچے۔ ہاں بھائی بولو، کیوں بلایا ہے؟ کہا صاحب یہ معاملہ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب بتائیے امام کا اس موت کی خبر کو سن کے ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ سوال ہے نہیں ہے۔ نمبر 1، آپ بتائیے آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ ایک آدمی جس نے زندگی بھر باپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا، بھائی کے قتل میں وہ شامل ہے، ایسے آدمی کی موت کی خبر ملے گی، ہمارا آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ گیا، الحمدللہ، شکر ہے پالنے والے، یہی تو ہونا چاہیے تھا نا۔ کیا امام حسین وہاں اس طرح اظہار مسرت فرما سکتے تھے؟ اگر خوشی کا اظہار کر دیتے تو فوراً یہ گودی مورخ لکھ دیتا یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس کا تو باپ مرا تھا، یہ لگے خوشیاں منانے، تو یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، پوری کربلا امام حسین کے ذمے لکھ دی جاتی، لہٰذا اظہار مسرت تو کر نہیں سکتے۔ تو اب کیا کریں؟ دوسرا طریقہ، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے، مرحوم بڑے مومن آدمی تھے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ امام غلط بات تو نہیں کہیں گے نا۔ تو اب اس خبر کے بعد دیکھیں، مجبوری ملاحظہ کیجئے، اس خبر کے بعد نہ امام اظہار مسرت کر سکتے ہیں نہ اظہار افسوس، تو کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے اللہ نے جو دل ہمارا آپ کا بنایا ہے اس کو بہت اندر رکھا ہے، اوپر سے پورا یہ جو ہے وہ سینہ وینہ ہے، ہڈیاں وڈیاں، آپ دل دیکھ نہیں سکتے کہ دل کی حالت کیا ہے، لیکن دل کو ایسا چہرے سے اللہ نے کنیکٹ کیا ہے کہ جو کیفیت دل کی ہوگی وہ چہرے سے، آپ خوش ہیں چہرہ بتا دے گا دل خوش ہے، آپ مغموم ہیں چہرہ بتا دے گا دل مغموم ہے، آپ شرمندہ ہیں چہرہ بتا دے گا شرمندہ ہے۔ اور چاہے جتنے زیادہ وہ آپ کو ہوں، آدمی کو اپنے چہرے پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن امام کو اپنے چہرے پر بھی کنٹرول ہے۔ بھاپ ہی نہیں سکتے کہ اس خبر سن کر کے یہ خوشی ہوئی ہے کہ غم ہوا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ہی اطلاع دی گئی مر گیا، حضرت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت پڑھ، پتہ ہی نہیں کر سکتے تم اس آیت کے بعد کہ امام کو اس خبر کے بعد کیفیت کیا ہے اندر دل کی۔ یہ بتاؤ بلایا کیوں ہے؟ مرنا تو سب کو ہے، ہم بھی اللہ کے لیے انا للہ و اللہ کی بارگاہ، بلایا کیوں ہے؟ اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ بیعت کر لیجیے۔ اب بولیے پھر آپ لوگ، امام کو بیعت کرنی چاہیے تھی سر؟ ہاں، نمبر 1 فائنل، امام بیعت، اب اس پر بات ہوگی کل کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ امام کو بیعت کرنی چاہیے تھی، نہیں، بیعت نہیں کر سکتے، تو اب یہاں سے نکلنا ہے بغیر بیعت کیے، تو کیا کہہ کے نکلیں؟ نمبر 1 صاف صاف انکار۔ کیسی بات کرتے ہو یار تم لوگ، میں فاطمہ کا بیٹا، علی کا لاڈلا، نبی کا نواسا، وہ شرابی کبابی بے دین لا مذہب یزید، اس کے ہاتھ پر میں بیعت، اٹس امپاسبل، یہ کہہ کے نکلتے، کل کو یہ مورخ لکھ دیتا یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، وہ تو امام نے اتنا ٹائٹ جواب دیا کہ یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، پوری کربلا امام کے حصے میں ڈال دی جاتی۔ تو انکار، بولیے، بیعت کر نہیں سکتے، ایک سختی سے انکار نہیں ہو سکتا، 2 3 جھوٹا وعدہ کر لیتے، الیاذ باللہ، کیا جلدی ہے یار، دیکھیں گے، ابھی تو ہم کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں، کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے، ہو جائے گا، کہ ٹینشن کا ہے، اس کو پل جاتے اور اس کے بعد دھیرے سے مکہ چھوڑ دیتے۔
پھر یہ مورخ لکھتا کہ صاحب نبی کے بیٹے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چلے جاتے ہیں، اسی پہ تو یزید کو غصہ ہی آیا تھا۔ پھر پوری کربلا امام کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی۔ اب بتائیے کرے تو کیا کریں؟ نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ سختی سے انکار کر سکتے ہیں، نہ معاذ اللہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں، تو کرے تو کیا کریں؟ اب اگر جواب دینے کا ہنر سیکھنا ہے تو امام حسین سے سیکھے۔ نہ بیعت، نہ اقرار، نہ سختی سے انکار، نہ غلط وعدہ۔ امام نے سلیقہ سکھایا، ہر جگہ جواب دینے کے چکر میں مت پڑا کرو۔ اکثر لڑکے میسج کرتے ہیں مولانا یہ ہمارا دوست ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ ہر جگہ جواب نہیں دیا جاتا، کبھی کبھی جواب میں سوال نکال کے سامنے والے کو جو ہے اس پر مجبور کرو کہ وہ جواب دے۔ امام نے یہی کیا ہے۔ جیسے ہی یہ ہوا تو نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ سختی سے انکار کر سکتے ہیں۔ امام نے ایسا گھمایا کہ اب ولید جواب دے۔ حضرت نے پوچھا ولید یہ بتا کیا بیعت کا مسئلہ اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ تو وہ چوکا، مطلب کہ بھئی یہ تو پبلک میٹر ہے نا، پبلک کو تو بھی اطلاع دو گے؟ کہا وہ تو ضروری ہے۔ تب فرماتے تو پھر میرے لیے جلدی کیا ہے؟ صلوات در محمد وآل، کہاں لا رہے؟ رکیے ابھی یہ ہے نا، کہا بالکل، کہا تو میرے لیے جلدی کیا ہے؟ کہا مطلب؟ اب امام نے مطلب بتایا، صبح ہونے دے، پبلک کو مسجد میں اکٹھا کر، پبلک کے سامنے بات رکھ، وعدہ نہیں ہے کہ میں صبح بیعت کروں گا، پھر ہم دیکھیں گے۔ اب امام کا جملہ یہ اینا احق بالخلافت والبیعہ، پھر پبلک کے درمیان یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون۔ نہ انکار کیا ہے، نہ اقرار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش۔ ایسا امام نے فرمایا کہ ولید کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کہا آپ صحیح فرماتے ہیں، تشریف لے جائیے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، تشریف لے جائیے، بغل میں بیٹھا تھا کون؟ بولیے، مروان۔ ایک کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو دونوں پارٹیوں سے اختلاف ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو آدمی ایسی رائے دیتا ہے کہ ان کے خلاف جائے تو الحمدللہ، ان کے خلاف جائے تو الحمدللہ۔ گروپ تو وہی ہے، لیکن مروان کا معاملہ یہ ہے کہ آج یہ ولید جو مدینے کا گورنر ہے، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں یہ گورنر تھا کوفے کا۔ قصہ سنا ہے نا؟ ایک دن ابھی جو میں نے عرض کیا، نشے کی حالت میں جا کے صبح کی بجائے 2 رکعت کے، اب لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو کہتا کیا کم ہے اور پڑھا دیں۔ یہ چیز ایسی تھی کہ کوفے کے لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائے، اور پھر مالک اشتر کے ساتھ کافی لوگ کوفے سے مدینے آ گئے، ہنگامہ شروع کر دیا۔ یہ کیا مذاق ہے دین کا؟ شرابی آدمی گورنر بنا ہوا ہے، وہ جمعہ پڑھاتا ہے، وہ نماز شراب پی کر کے 2 کی جگہ۔ یہ ایسی چیز تھی کہ اس پر حکومت کچھ کر نہیں سکتی تھی، ہاتھ جو ہے پیر اس کو پیچھے کھینچنا ہی پڑا۔ اس وقت یہ مروان کیا تھا؟ خلیفہ سوم کا داماد۔ دیکھیے بعض گھر آج بھی ہیں جن گھروں میں لڑکوں کی کم چلتی ہے، دامادوں کی زیادہ چلتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہو ایسا نہیں خلیفہ سوم کے بیٹا نہیں تھا، عبد الرحمن ان کے بیٹے، لیکن یہ زیادہ قریب تھا۔ پوری خلافت گویا اس سے چل رہی تھی، باقاعدہ مہر بھی خلاف۔ اس نے کیا کیا؟ مروان نے باقاعدہ لیٹر لکھا اور ولید کو برخاست کر دیا، مہر لگا کے ولید برخاست۔ ولید وہاں سے بھاگ کے شام چلا گیا۔ یہاں زمانہ بدلا، حالات بدلے، اور اب یہ سب وہی ولید جس کو مروان نے برخاست کیا تھا، آج وہ ولید اسی مدینے میں گورنر ہے، اور جس نے برخاست کیا تھا اس کی کوئی اوقات نہیں، عام آدمی کی طرح گھوم رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو کسک ہے نا ولید سے بھی، اگرچہ گروپ وہی ہے۔ ادھر اگر ان دونوں کو دیکھا جائے
ولید اور مروان کو کہ ان دونوں میں زیادہ بڑا دشمن کون ہے، تو اگر ولید اہل بیت کی دشمنی میں 20 ہے تو مروان 21 ہے۔ وہاں مروان موجود تھا۔ مروان نے جو ہے وہ سوچا کہ چاہے ولید کے خلاف جائے تو ٹھیک، امام کے خلاف جائے تو ٹھیک۔ ولید کی سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ جیسے ہی ولید نے کہا آپ جائیے، مروان کہتا کیا جانے دے رہے ہو؟ کہ یار بات ٹھیک ہے۔ کہے سن لو، اگر اس وقت چلے گئے، اب یہ بدماشی اس کی، تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو کہا ابھی بغیر کسی تاخیر کے، کیا کہیں گے انگریزی میں، وداؤٹ اینی ڈیلے، ابھی بیعت لو، نہیں مار دو۔ کتنی دیر ہو گئی مجلس شروع ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ 25 منٹ۔ 25 منٹ سے میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ امام حسین نے کہا چھوڑو جانے دو، اوائڈ کر رہے ہیں نا ابھی تک۔ لیکن اب جب مروان نے صاف دھمکی دی بیعت لو یا سر قلم کر دو، تو دیکھیے شرافت بہت اچھی چیز ہے، اوائڈ کرنا بہت اچھی چیز ہے، ٹال جانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن سب کی جگہ الگ الگ ہے۔ ابھی تک وہی امام جو بات ٹال رہے تھے، اب جب اس نے سیدھے دھمکی دی یا بیعت ورنہ قتل، اب اگر اس کو بھی امام ہلکے میں ٹال جاتے تو پھر صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جاتا۔ وہی امام جو بات ٹال رہے تھے، جیسے اس نے دھمکی دی مار دے یا بیعت لے، امام پلٹے، سن ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ بموضع الرسالہ بمختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ۔ اے حاکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہے، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے۔ اور یزید جس کی بیعت کی بات کرتا ہے، رجل فاجر، یہ بدکار آدمی۔ میں نے کہا مولا یہی جملہ تو ہم شروع میں سننا چاہتے تھے، کہ یہی تو تم کو سکھا رہے ہیں، جب تک ٹل سکے تب تک ٹالتے رہو۔ صلوات۔ ہم اہل بیت نبوت، ہم رسالت کی کان، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے۔ اور یہ یزید جس کی بات کرتا ہے رجل الفاجر، یہ بدکار آدمی، کچھ چھوڑا امام نے؟ قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی آدمی۔ سن، میری بات کر رہے ہو، امام کی بات تھی نا، لیکن اب امام نے خالی اپنا جواب نہیں دیا، قیامت تک کے لیے آپ سب کی طرف سے امام نے جواب دے دیا، خالی میرا میٹر نہیں ہے۔ سن، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت۔ صلوات بر محمد وآ۔ اور شاید یہ امام کے جملے کا اثر تھا۔ آئیے بتائیے اس پر انشاءاللہ خدا نے چاہت بات ہوگی، امام حسین سے اتنا اصرار کیوں تھا بیعت لینے کا؟ ایک شخصیت ہے نا، نبی کے نواسے ہیں نا، تو امام کی شہادت کے بعد وہی حیثیت تو امام سجاد کی بھی ہے جو امام حسین کی ہے۔ چلو انہوں نے بیعت نہیں کی، قیدی بنا سکتے ہو، ہتھ کڑی پہنا سکتے ہو، آج تک سنا آپ نے کہ بیعت کا مطالبہ ہوا ہو؟ بلکہ تاریخ کہتی آتے آتے ایک وقت آیا کہ جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کی پیشکش کی گئی ہے، مگر کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ پھر بیعت مانگ لیتا۔ یہ امام حسین کے جملے کا اثر تھا، مثلی
لا یبایع مثلہ، میرے جیسا، یزید جیسے کی بیعت۔ اب سمجھ گئے آپ؟ اگر کوئی پوچھے حسینی کس کو کہتے ہیں، کیا ہے ڈیفینیشن حسینیت کی؟ کہ حسینیت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ حسینی جلدی جنگ نہیں کرے گا، جہاں تک ہو سکے گا ٹالے گا، لیکن اگر یزید صفت آ جائے تو جان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سنیے بھی، میں آ رہا ہوں آخر تک۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی، بولیے، یزید جیسے کی، اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو کیا دھمکی دے رہے تھے مروان صاحب؟ مار دو یا بیعت لو؟ اب تو کہہ دیا نہیں کریں گے نا، مارو۔ کھڑے تو ہیں، اکیلے ہیں، جو 18 لوگ ہیں وہ باہر ہیں، کہہ تو دیا نہیں کریں گے، مارتے کیوں نہیں؟ ایک کی ہمت پڑی ہلنے کی۔ یہ بات امام پہلے سے سمجھ رہے تھے، ان کی اوقات نہیں ہے، ان کے اندر دم نہیں ہے۔ تو مولا جب سمجھ رہے تھے کہ ان کے اندر دم نہیں ہے، پھر کیوں ٹال رہے ہیں؟ کہ یہی تو تم کو سمجھا رہے ہیں کہ حسینیت کیا ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے اوائڈ کرنا، اسی کا نام حسینیت ہے۔ صلوات بر محمد۔ ہم وہاں سے نکل آئے، ایک کی ہمت، بولیے، نہیں پڑی کہ راستہ روک لیتا، گھر آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیا ہوا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو تاریخ میں ملتی ہے کہ جب آئے تو ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے۔ کیا ہوا بھیا؟ جنگ، بیعت کا مطالبہ تھا، تو ہم بیعت تو نہیں کریں گے، پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت نے خاموشی سے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینے کے بعد کہاں آئے؟ مکہ۔ کیوں؟ بصرے چلے جاتے، ادھر چلے آتے، بر صغیر میں آ جاتے، ہند و سندھ میں آ جاتے ہیں۔ کوفے والے، آخر پتہ تھا نا کوفے والے بہت بلائیں گے، آپ خود ہی چلے جاتے۔ مکے کیوں گئے؟ کہ مکہ یہی سمجھانے گئے ہیں کہ قرآن کہتا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، مکے میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ مکہ جانے کا مطلب پیغام دے رہے ہیں کہ یزید جیسے کی بیعت بھی نہیں کریں گے، مگر ہم جنگ بھی نہیں چاہتے۔ اگر جنگ مقصد ہوتا تو کہیں جاتے، مکہ نہ جاتے۔ مکے پہنچ گئے 4 شعبان کو، خبر پہنچی، اطراف میں بہرحال پھیلے گی، کوفے پہنچی۔ ایک سوال یہاں ہوگا کہ بھائی یہ تو خبر خالی کوفے میں تو نہیں گئی نا، کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی، حضرت نے بیعت سے انکار کر دیا، مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے ہیں۔ یہ تو اور بھی شہروں کو پتہ چلا ہوگا نا، کوفے والوں کا اتنا اصرار کیوں تھا؟ 12,000 خطوط آئے ہیں، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، اور ایک خط کا جواب امام نے نہیں دیا۔ وہ انشاءاللہ کیوں نہیں دیا، وہ بات آئے گی۔ جبکہ روایت کہتی ہے رد الکتابۃ واجب کہ رد السلام، خط کا جواب بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے سلام کا۔ ایک کا جواب نہیں دیا تو وہ تو بات کیا کیوں نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے عرب میں کوفے والوں کا اصرار کیوں تھا؟ تو جو میری سمجھ میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات مان لیجئے، میری عقل میں جو بات آئی ہے کہ اصل میں کوفے والے جو ہیں، انہوں نے علی کی حکومت اور علی کی عدالت کا مزہ چکھا ہوا ہے، یہ دیکھ چکے ہیں کہ عدالت علوی کیا ہے۔ آج صبح صبح تازہ جج بنائے گئے، بہت کلوز ہیں مولا کے، نام ہے ابو الاسود دویلی۔ ابو الاسود صاحب ایز اے جج اپائنٹ ہوئے،
چارج لیا، پہلے دن عدالت میں بیٹھے، شام کو مولا کا لیٹر پہنچتا ہے کہ آپ برخاست ہو جائیے۔ علی ایک دن میں تو نہ آدمی رشوت کی بات ہو سکتی ہے، وہ بھاگے بھاگے آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی مولا کی انٹیلیجنس کتنی تیز تھی۔ آئے، کہنے لگے مولا ایک دن میں نے کیا گڑبڑ کر دی، آج پہلے ہی دن تو تھا، آپ نے کہا نہیں اب کل سے مت آنا۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم ملزم سے چیخ کے بات کر رہے تھے۔ جو آدمی جذباتی ہو جائے وہ عدالت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علی علیہ السلام اپنا گورنر، اتنی بڑی بڑی باریکیوں پر امام کی نگاہ تھی۔ اور جائیے آپ نہج البلاغہ اٹھائیے، خط موجود ہے، بصرے کے گورنر ہیں جناب عثمان ابن حنیف، گورنر ہیں امیر المومنین کے۔ کسی نے جو ہے وہ دعوت کر دی، چلے گئے۔ دعوت میں جانا بری بات نہیں، لیکن آپ کیا ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اس دعوت میں کیسے کیسے لوگ آئے ہیں۔ چنانچہ امام نے ادھر گورنر صاحب دعوت میں گئے، پیچھے سے خط پہنچ گیا، عثمان ہم نے سنا ہے تمہیں کیسی دعوت میں گئے ہو، غنیہم مدعو و فقیرہم مجفو، ایسی دعوت میں گئے ہو جس میں مالداروں کو بلایا گیا ہے، غریبوں کو دھتکار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی کر سکتا ہے، علی کا گورنر نہیں کر سکتا کہ جہاں غریب نہ بلائے جائیں۔ آپ گئے کیوں؟ سنو اب امام کا جملہ ہے، پڑھ لیجیے گا نہج البلاغہ میں آئیے، خط موجود۔ عثمان ان لکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، ہر انسان کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جس کے نور علم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تمہارے امام کا عالم یہ ہے کہ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پہ اکتفا کرتا ہے۔ پھر امام ہی نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، تم لوگ نہیں کر پاؤ گے 2 روٹی 2 کپڑے پہ تم، وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، تم 2 روٹی پہ رک تو نہیں سکتے، بٹ علی کی مدد تو کر سکتے ہو تقوی کے ذریعے، پاک دامنی کے ذریعے۔ مطلب یہ تو کہا جائے بھیا یہ علی کا گورنر ہے، یہ گڑبڑ نہیں کر سکتا، کم از کم اس حد تک تو لا سکتے ہو۔ تو یہ ان کو مزہ عدالت علوی کا کوفے والوں کو مل چکا تھا، لہذا اب انہوں نے خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط بھیجنا شروع کیا۔ 12,000 خطوط امام کے پاس پہنچے، ایک خط کا جواب نہیں دیا۔ لاسٹ والے کے جواب میں مسلم کو بھیجا، وہ انشاءاللہ بعد میں۔ کتنے دن رہے کعبے میں مکے میں؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، 4 مہینہ مکمل۔ اچانک 8 ذی الحجہ کو امام نے مکہ چھوڑ دیا۔ ساری دنیا حج کی تیاری کر رہی اور آپ نے مکہ چھوڑ دیا۔ مولا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں کعبے میں ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے مجھے قتل کر دیں۔ میں قتل سے نہیں ڈرتا مگر کعبے کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں سے بھی امام نکل آئے، یعنی پھر ایک موقع دیا، جانے دو بات آگے چلے۔ راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اب تو پورا موقع ہے نا۔ جب سامنے سے آدمی آیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا صاحب کوفے سے، کیا حالات ہے کوفے کے؟ کہا جب چلے تھے تو مسلم کے پیر میں لاش رسی باندھ کر کے لاش کو گلیوں میں پھرایا جا رہا۔ بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت نے کہا جناب عباس سے، دیکھنا چاہتے ہو؟ سنا ہے نا، دیکھو اپنی آنکھ۔ یہ سب سے صحیح وقت تھا کہ نہیں تھا؟ اب کیا بچا ہے؟ کربلا کے بجائے کوفے گھوم جاتے اور پھر مسلم کے خون کا انتقام لیتے۔ لیکن حضرت عباس کو بھی سمجھایا، چلے آئے۔ 2 محرم کربلا پہنچ گئے۔ بتائیے کربلا پہنچ کے سب سے پہلا کام میرے مولا نے کیا کیا؟ بولیے۔ زمین خریدی۔ اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا ہے
کہ وہ حسین جب کربلا کی زمین خرید کے وہاں بسے، حسینی کچھ کر سکتا ہے، کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ وہاں سے 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ پہلا کام زمین خریدی۔ ظاہر سی بات ہے اب ملکیت اپنی ہے، ہم چاہے جہاں خیمہ لگا لیں، کسی سے کیا مطلب، ہماری پراپرٹی ہے نا، ہم جس کونے میں چاہے اپنا مکان بنا لیں۔ تو چونکہ دریا قریب ہے، پانی وانی لانا آسان رہے گا، دریا کے کنارے خیمے لگا دیے گئے۔ اے صاحب 4 محرم کو وہ آ گیا اور کہتا یہاں سے خیمے ہٹائیے۔ پھر یہاں جنگ شروع ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی؟ پھر تم کون ہو؟ تمہارے باپ کی جگہ تو نہیں ہے نا، ہم نے خریدا ہے بھائی، ہماری پراپرٹی ہے، ہم چاہے جہاں خیمے لگائیں۔ یہاں بھی امام نے اللہ اکبر صلوات بر محمد و آل محمد، بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت نے عباس نے تلوار نکال لی، لیکن جناب فضہ سے زینب سے کہا کہ ذرا عباس کو کہہ دو۔ تو جناب زینب نے کہا بھیا آپ خود منع کر دیے، امام ہے۔ کہا اتنا منع کر چکا ہوں، کہاں تک منع کروں؟ زینب نے کہا کہ جاؤ عباس کو بلا لاؤ۔ فضہ نے جیسے ہی کہا سمجھ گئے۔ چلے بعض بزرگوں کہنا ہے کہ دور سے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، مولا منع مت کیجیے گا، یہ سب مجبور سمجھتے۔ آپ دیکھیے حسین کا، ہم لوگ دنیا کو تو چھوڑیے، ہم لوگ جو مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو عشرے کرتے ہیں، مولا اے میرے مولا صحیح بات ہے کہ ہم ممبروں سے پڑھتے ہیں، آپ کو پہچان نہیں سکے مولا کہ آپ کی شخصیت کتنی عظیم۔ امام حسین نے شاید نہیں کہا، جناب زینب ہی نے کہا بھیا امام کی مرضی یہی ہے کہ ہٹا لیے جائیں خیمے۔ خیمے ہٹ گئے، جنگ شروع ہو سکتی تھی نا۔ 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 7 محرم سے تو پانی بالکل ہی قحط ہو گیا نا، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، بس میں نے مجلس تمام کی۔ اچانک شب عاشور شور اٹھا۔ امام نے فرمایا عباس کیا ہے، کیسا شور ہے؟ کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ آئے تو دیکھا کچھ لوگ بڑھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا صاحب بس بہت ہو گیا، یا بیعت یا جنگ۔ حضرت نے کہا یہیں رہیے، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، وہ خط والی بات جانتے ہیں۔ آئے فرمایا بھیا یہ لوگ آ گئے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، اب نہیں، یا بیعت کیجئے نہیں جنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آخری وقت ہے، امام نے اب بھی وقت دیا ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی صحیح ہو جاؤ، اب بھی توبہ کر لو۔ اب سمجھے نبی کی حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، لیکن اندھا اگر آدمی ہے تو اس کے لیے چراغ کس کام کا؟ جواب کیا دیا امام نے؟ کہ بھیا تم تو جانتے ہو میرے بھائی کہ مجھ کو تلاوت قرآن، نماز، دعا کتنا زیادہ پسند ہے، ان سے بات کرو، آج رات اور مہلت دے دیں تاکہ میں اپنے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ عبادت کے بہانہ لے کر کے صحیح امام نے پھر ایک رات جنگ ٹالی ہے، لیکن صبح ہوتے ہوتے پہلا تیر اس ملعون ابن سعد نے مارا اور خود اس نے جو تاریخ میں لکھوا دیا، سپاہیوں سے کہا گواہ رہنا، کل کو حاکم کے سامنے چل کے گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ حسین جیت گئے نہیں جیت گئے؟ 2 ہی تو مقصد تھا امام کا کربلا چلنے کا، ایک
جنگ نہیں کریں گے، دو بیعت نہیں کریں گے، دونوں نہیں کیا امام نے۔ اور پھر اچانک صبح عاشورہ جو حملہ ہوا تو پہلے حملے میں کہتے ہیں تقریباً 30 یا 32 لوگ شہید، یعنی آدھا لشکر امام حسین علیہ السلام کا شہید ہو گیا۔ کیا اب بھی برس کرتے ہیں؟ بولیے، اب بھی صبر کرتے؟ تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ کبھی شیعہ ابتدا نہیں کرے گا، کبھی حسینی ابتدا نہیں کرے گا، لیکن اگر تم نے جنگ چھیڑ دی ہے تو صحیح حسینی ہوگا، پھر اس کو جان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ امام، نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے 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 کر کے ایک بھری دوپہر میں امام علیہ السلام کا پورا گھر لٹ گیا۔ بس 2 جملے مصائب کے، یا اللہ آج پہلی مجلس ہے، پروردگارا جو سامعین ہیں مجھ کو سب کو توفیق عطا فرما، خلوص نیت کے ساتھ۔ ایک بات کہوں اور مجلس تمام، آج مصائب نہیں پڑھوں گا، 2 جملے۔ یہاں جو عزاداری ہے نا، عزاداری میں مین چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اور بس ایک جملہ میں نقل کرتا ہوں، میرے بھائیوں، یہ جو آپ آتے ہیں نا اس عزاداری میں، اس کو ہلکے میں نہ لیجئے، بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ ایک بزرگ خطیب تھے مرحوم کوثری رحمت اللہ علیہ، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے یہاں پرماننٹ اشرا وہ پڑھتے تھے، انہی کے امام باڑے میں۔ وہ اپنا بیان کرتے اور بس مجلس تمام۔ کہتے ہیں ایک دن عاشور کا دن تھا، یعنی شام غریبہ، تو اب ظاہر سی بات ہے تہران جیسی جگہ جہاں اکثریت شیعوں کی ہو تو کیا عالم ہوگا، اس محلے میں، اس محلے میں، اس محلے میں، تو اچھا ہر آدمی چاہے گا میرے یہاں مشہور ذاکر آ جائے، میرے یہاں اچھا ذاکر آ جائے، تو اچھے ذاکر کو فرصت نہیں۔ کہتے ہیں کچھ بچے آ گئے میرے پاس، انہوں نے کہا آغا ہمارے یہاں مسائل 2 منٹ۔ ہم نے کہا بیٹا کسی دن پڑھوا لینا، کسی دن پڑھوا لینا، آج جانے دو، آج بہت مصروفیت ہے 2 منٹ۔ تو کچھ بچے ایسا گڑ گڑائے کہ میں نے کہا پھر اس کا مطلب 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ کہاں صاحب، بس بیٹھ کے اتر جائیے آپ۔ تو میں نے ان کو رات کا ٹائم دے دیا، 2 بجے 2:30 بجے، پتہ نہیں کب کا، وہ میں مس کر رہا ہوں۔ کہنے لگے یہاں پڑھا، وہاں پڑھا، وہاں پڑھا، وہاں پڑھا، ہوتے ہوتے وہاں پہنچے، تب کچی زمین تھی، بچوں نے اس کو مٹی سے لیپ ویپ کر کے اپنا اس کو چکنا کر کے کچھ فرش بچھا کے کرسی رکھ دی تھی۔ یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا بھیا وہاں، کہنا ہاں صاحب 2 منٹ۔ اب کہنے میں 2 منٹ میں کیا پڑھوں گا؟ کہنے لگے بیٹھے میں نے 2-3 شعر مصائب کے دھن سے پڑھ دیے۔ میں نے کہا بس، لڑکے خوش ہو گئے، صاحب آپ آ گئے، بڑی بات ہے۔ بچوں نے چائے کا انتظام کیا تھا، یہ بچے اس طرح کے، تو انہوں نے چائے، اب بچوں کی چائے کیسے ہوگی؟ کہ میں نے ایک گھونٹ لیا، عجیب ٹھنڈی سی، ادھر ادھر دیکھا بچے متوجہ نہیں تھے، دھیرے سے میں نے چائے سائڈ میں گرا دی، چلا گیا۔ اب 3 بجے 4 بجے کب آئے، لیٹے تھکے مارے، سو گئے۔ جب سو گئے تو خواب دیکھا کہ آج جتنی مجلسیں تم نے پڑھی ہیں یہ بچوں والی مجلس مقبول ہوئی۔ سمجھ میں آیا؟ کسی فرش کو ہلکے میں نہ لو، کسی عزاداری کو ہلکے میں نہ لو۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تشریف لائی ہیں، فرماتی ہیں کیوں چائے سے کیوں انکار کر دیا تم نے؟ بچوں کی ٹھنڈی تھی اس لیے۔ اب یہ کیا جواب دیں؟ فرماتی جانتے ہو، بس تمام، فرماتی جانتے ہو بچوں کے ساتھ میں لگی تھی اس چائے میں۔ میرے بھائی کسی فرش کو کمتر مت سمجھیے، کسی عزادار کو ہلکے میں نہ لیجیے۔
کہتے ہیں ایک بزرگ تھے مرحوم شیخ عباس سجاوش، کہنے لگے ہم لوگ کربلا پہنچے زیارت کے لیے، میں 2 منٹ ختم کیا، بہت تفصیلی ہے، کاٹ دیا 20۔ تھکے ہارے گئے تھے، سو گئے، خواب میں دیکھا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اسی خواب کے عالم میں دروازہ کھولا، کہیے، کہا ملا عباس تم ہو؟ میں نے کہا ہاں صاحب۔ کہا اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر دو، آقا آ رہے ہیں۔ کہتے میں نے پہلے مرحلے میں نہیں میرا کون آقا؟ کہا وہی جن کی وجہ سے تم نے رات کو رات نہیں سمجھا، تکان کو تکان نہیں سمجھا۔ میں نے کہا یعنی امام حسین کا؟ ہاں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کیوں آئیں گے بتاؤ مولا؟ کہا ہم چلتے ہیں۔ کہا نہیں، جتنا ہم کو حکم ہے ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ اتنے میں میں نے ساتھیوں کو اسی خواب میں جگانا، اٹھو مولا آ رہے ہیں، اٹھو۔ اتنے میں دیکھا امام آ گئے۔ چاہے جتنا تھکے ہوں آپ، اگر کسی بز میں حضرت آ جائے کوئی بیٹھا رہے گا؟ ملا عباس کہتے ہم اٹھنے لگے، کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا؟ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، تم لوگ تھکے ہوئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مجلس تمام ہو گئی۔ ملا عباس جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ کہا جی مولا۔ کہا نمبر 1، جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے ضرور آتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ 2، اب جب کبھی ہمارے روضے پر آنا، اتفاق سے انہوں نے نوحہ پڑھا تھا جناب علی اکبر کے حال کا، اگر شب جمعہ ہو تو کوئی نوحہ پڑھنا، اکبر کے حال کا مت پڑھنا۔ کہا مولا کچھ غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، شب جمعہ میرے روضے پر میری دکھیاری اس سے مطلب نہیں، اصل جو سنانا ہے اور مجلس کرنا۔ کہ جب اپنے گاؤں واپس جانا، فلاں آدمی کو جانتے ہو جو باہر گیٹ پہ بیٹھ کے مومنوں کی چپلیں ٹھیک کرتا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا جب اپنے گاؤں واپس جانا اس مومن کو میرا سلام کرے۔ خدا میرے رب صدق دل سے اس ایام عزا میں ہم سب کو بغیر کسی اختلاف کے حضرت کی عزاداری کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم ہر عزادار کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکے۔ نہیں معلوم کون اندر سے کتنا حضرت سے قریب ہے۔ خدا بحق حسین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔